اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر الٹ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر دوبارہ شرارت کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا۔ اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم بے یارو مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ اور
اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی ہے، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا، ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، اور اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی
بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ اللہ نے فرمایا چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کار ساز ہے۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایت ہی نہ پاؤ؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس پر ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے؟ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں دنیاوی زندگی میں دگنی سزا اور موت کے بعد دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دے تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے، جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے حضور کوئی وکیل نہ پاتے مگر تمہارے رب کی رحمت ہی ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی ہے، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے علاوہ نہ مانا، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو،
یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے، یہ ان کی سزا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ اس پر قادر ہے کہ ان لوگوں کی مثل اور پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالموں نے کفر کے علاوہ کچھ ماننے سے انکار کر دیا۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں کر کے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا، اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو، اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔